آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ آج کا دن یوم النحر بھی ہے، قربانی کا دن بھی ہے، یوم الجمعہ بھی ہے، جمعہ کا دن بھی ہے۔ اس میں دو فضیلتیں جمع ہیں۔ آج کی نشست میں بھی قربانی دینے والی اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کریں گے کہ جب بھی قربانی کا لفظ بولا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، وہ عظیم شخصیت ہمارے دل و دماغ میں سما جاتی ہے۔ میری مراد موحد اعظم، معمار کعبہ، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل وعلا مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو ملت ابراہیمی پر چلنے کی، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کردار اور اوصاف کو اپنانے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم پر واضح کیا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے سامنے تم سر جھکا کے بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ اپنی قوم اور اپنے والد پر ان کی غلطی کو واضح کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی واضح اور کھلی گمراہی کے اندر موجود ہیں۔ تم ہدایت کے راستے پر نہیں ہو۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اہدک صراطا سویا، میں سیدھا راستہ دکھا دوں گا، میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ آج دنیا تمدنی، علمی اور مادی اعتبار سے ترقی حاصل کرنے کی دعوے دار ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دور کی خرافات آج بھی موجود ہے۔ بدعات، رسوم و رواج آج بھی موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور کی جاہلیت کی روایتیں آج بھی موجود ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، ابراہیم علیہ السلام کے کردار اور ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کو اپنائیں۔ آج کا دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی تلاش میں ہیں۔ آج کے دور کے ابراہیم کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں ابراہیمی بن کے دکھانا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اپنانی ہوگی، صورت اپنانی ہوگی، کردار اپنانے ہوں گے، اوصاف اپنانے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پر چلنا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے رویوں کو اپنانا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے کریکٹر کو اپنانا ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی صفات کون سی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار صفات۔
لیکن قرآن میں جو نمایاں اوصاف ہے میں ان کا تذکرہ خیر کرنے چلا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نمایاں صفت یہ کہ ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم تھے۔ ابراہیم علیہ السلام حق کے داعی اور مبلغ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام حق کے پیروکار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام حق کے علمبردار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے۔ ابراہیم علیہ السلام عابد عبادت گزار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام قانت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ ابراہیم علیہ السلام شاکر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام احکام الہی کو بجا لانے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اذیت دیے جانے کے باوجود صبر سے کام لینے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام معاف کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نرم دل تھے، نرم طبیعت تھے، نرم مزاج تھے، نرم خو تھے۔ ابراہیم علیہ السلام وعدوں کو نبھانے والے تھے، وعدوں کو پورا کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نہایت کریم، سخی، فیاض اور مہمان نواز تھے۔ مہمان نوازی کرنے والے تھے، فیاضی کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کفر و شرک اور مشرکین سے بیزار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں کسی ایک جگہ پر نہیں، کسی ایک صورت میں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی 22 صورتوں میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام طاغوت کے مقابلے میں، ابراہیم علیہ السلام عالم کفر کے مقابلے میں ایک ملت اور امت تھے۔ قرآن کریم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام امت تھے، امت کی طرح جرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کفر کا مقابلہ کرنے والے تھے، طاغوت کا مقابلہ کرنے والے تھے، انسانی تاریخ کو بدل دینے والے تھے۔ انسانیت کا رخ بدل دینے والے تھے۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام امت تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابن مسعود فرماتے ہیں ان الامت هو الذی يعلم الناس الخیر۔ امت کہلانے کا مستحق وہ ہے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، نیکی کی تعلیم دیتا ہے، بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، جو معاشرے کے اندر اچھائیوں کو پھیلاتا ہے، خیر کو پھیلاتا ہے، ہاں جو لوگوں کو نجات کا راستہ دکھاتا ہے، فلاح کا راستہ دکھاتا ہے، صلاح کا راستہ دکھاتا ہے، عصمت کا راستہ دکھاتا ہے، رفعت، بلندی، شان اور شوکت کا راستہ دکھاتا ہے، ہاں جو دنیا جہان کی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے، وہ امت کہلانے کا مستحق بنتا ہے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں انہ المؤمن وحدہ فی زمانہ، امت کہلانے کا مستحق وہ ہے جو اپنے زمانے کے اندر توحید باری تعالیٰ پر ایمان لانے میں یکتائے روزگار ہو، جو اللہ کو ماننے والا ہو، اکیلے اللہ کو ماننے والا ہو، اس جیسا موحد کوئی نہ ہو اپنے زمانے میں، وہ امت کہلانے کا مستحق ہے۔ انہ المؤمن وحدہ فی زمانے، اور ایک تعریف یہ کی گئی ہے امت کی، انہ الامام الذی یقتدی بہ، کہ امت کہلانے کا مستحق وہ ہے جو رہبر ہو، رہنما ہو، پیشوا ہو، مقتدا ہو، جو امام ہو، جس کی رہبری میں چلا جائے، جس کی رہنمائی میں چلا جائے، جس کی اتباع کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس کے نقش قدم پر چلا جائے، جس کو اپنا امام بنایا جائے، جس کو پیشوا بنایا جائے، جس کو مقتدا بنایا جائے، ہاں جو دنیا کی امامت کے درجے پر فائز ہو، جو دنیا کی قیادت کے درجے پر فائز ہو، جو دنیا جہان میں سب سے بڑا ہو، اور یہی وہ امامت کا درجہ تھا جس کے بارے میں پروردگار ارشاد فرماتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما،
اے ابراہیم ہم نے آپ کو دنیا جہان کا امام بنا دیا ہے، ہم نے دنیا کی سیادت، دنیا کی امامت اور قیادت کے منصب پر فائز کر دیا ہے۔ یہی وہ امامت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے، ابراہیم علیہ السلام اواہ تھے، ابراہیم علیہ السلام منیب تھے۔ حلیم کسے کہتے ہیں؟ الخاشع الدعاء المتضرع، جو سب سے زیادہ عجز و انکساری کرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ عاجزی کرنے والا ہو وہ حلیم ہوتا ہے، جو تحمل کرنے والا ہو وہ حلیم ہوتا ہے، جو بردبار ہو وہ حلیم ہوتا ہے۔ ہاں جو سب سے زیادہ اللہ سے دعا کرنے والا ہو وہ حلیم ہوتا ہے، جو اللہ کے سامنے رونے والا ہو وہ حلیم ہوتا ہے، جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہو وہ حلیم ہوتا ہے، جو اللہ کے سامنے آنسو نکالنے والا ہو وہ حلیم ہوتا ہے، جو اللہ کے سامنے مناجات کرنے والا ہو وہ حلیم ہوتا ہے، جو اللہ کے سامنے الہا و زاری کرنے والا ہو وہ حلیم ہوتا ہے، جو گناہوں سے منہ موڑنے والا ہو وہ حلیم ہوتا ہے۔ اواہن، ابراہیم علیہ السلام اواہ تھے، ابراہیم علیہ السلام نرم طبیعت تھے، نرم مزاج تھے، نرم خو تھے، ابراہیم علیہ السلام نرم دل تھے، ابراہیم علیہ السلام معاف کرنے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام منیب تھے۔ منیب کا معنی ہوتا ہے جو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ والدین مخالف ہیں، رجوع اللہ کی طرف ہے، قوم مخالف ہے، رجوع اللہ کی طرف ہے، عزیز و اقارب مخالف ہے، رجوع اللہ کی طرف ہے، سلطنت کے وزراء اور مشیران مخالف ہے، ہاں رجوع اللہ کی طرف ہے، اور علاقہ کے عمائدین، رؤساء، سردار اور نواب مخالف ہے، رجوع اللہ کی طرف ہے۔ وقت کا بادشاہ مخالف ہے، رجوع اللہ کی طرف ہے۔ اپنی دھرتی پر کھڑے ہیں، رجوع اللہ کی طرف ہے۔ ہجرت کر کے چلے جا رہے ہیں، رجوع اللہ کی طرف ہے۔ اور مصائب، مشکلات، عالم سے گزر رہے ہیں، رجوع اللہ کی طرف ہے۔ راحت، سکون و اطمینان سے گزر رہے ہیں، رجوع اللہ کی طرف ہے۔ مشکل وقت ہے، رجوع اللہ کی طرف ہے۔ آسانیاں ہیں، رجوع اللہ کی طرف ہے۔ صبر ہے، رجوع اللہ کی طرف ہے۔ شکر ہے، رجوع اللہ کی طرف ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بیماری ہے، رجوع اللہ کی طرف ہے۔ صحت ہے، رجوع اللہ کی طرف ہے۔ جو ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اسے منیب کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حلیم بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام اواہ بھی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام منیب بھی تھے۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو بہت کیا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تو بہت سنے، لیکن آج ہمارے معاشرے کو ابراہیمی کردار اور اوصاف اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اندر کتنی ابراہیم علیہ السلام کی اوصاف موجود ہیں، آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنت ابراہیمی پر عمل کر لیا، جانور ذبح کر لیے، بس اب پورا سال چھٹی ہو گئی، ہم خالی ہو گئے، ہم نے اپنی ذمہ داریاں نبھا لی۔ ایسا نہیں ہے بھائی، بلکہ ہمیں ابراہیمی کردار اور اوصاف اپنانے کی ضرورت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار کی روشنی میں ہمیں ہر چیز کی رہنمائی ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کردار اور سیرت کی روشنی میں اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی اللہ سے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے ہو چکے، گود ہری نہیں ہے، اولاد کی نعمت سے خالی ہیں۔ اب ذرا آپ مجھے بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے قبل
کوئی پیغمبر کوئی نبی گزرا ہوگا یا نہیں گزرا ہوگا؟ واقعتاً گزرا ہوگا۔ 1,24,000 انبیاء ہیں، انبیاء کی جماعت گزری ہوگی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پتر کسی نبی سے نہیں مانگا، کسی پیغمبر سے نہیں مانگا، کسی ولی سے نہیں مانگا، کسی قبر کے اندر سوئے ہوئے بزرگ سے بیٹا نہیں مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا، ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے نظر آتے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ اللہ سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے پروردگار سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی پیر فقیر سے نہیں، کسی قبر سے نہیں، کسی ولی سے نہیں، کسی بزرگ سے نہیں، پروردگار سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرما دی تو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی تربیت کی ہے، اور پھر اپنی اولاد کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایمان پر قائم رہنے کی، اسلام پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر پروردگار سے اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کی بہترین معیشت کے لیے، معاشرت کے لیے، امن و سلامتی کے لیے، خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، میرے بچے اس میں رہتے ہیں، میری اولاد اس شہر میں رہتی ہے، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام قریب المرگ ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو بلوایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وصیت فرمائی۔ آج اگر ہم وصیت کرتے ہیں آخری وقت میں تو جائیداد کے بارے میں کرتے ہیں کہ دکان فلاں کے لیے، پلاٹ فلاں کے لیے، یہ چیز فلاں کے لیے، وہ چیز فلاں کے لیے، یہ وصیتیں ہوتی ہیں، لیکن قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام پر آخری وقت ہے، اہل خانہ کو بلوایا اور ایمان پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی، احکام الہی کو بجا لانے کی وصیت فرمائی۔ قرآن یہ کہتا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مر جانا اسلام کو نہ چھوڑنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی وصیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کردار اور سیرت کی روشنی میں والدین کی اطاعت کا معیار بھی موجود ہے اور اولاد سے محبت کا معیار بھی موجود ہے۔ والدین کی اطاعت دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت ساز بھی ہیں، بت فروش بھی ہیں اور بت پرست بھی ہیں، مشرک ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ادب و احترام کا دامن نہیں چھوڑا، ابراہیم علیہ السلام نے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو پکار رہے ہیں بڑی تہذیب کے ساتھ، بڑی شائستگی کے ساتھ، بڑی شستگی کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے نرم دل انداز کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ پکار رہے ہیں، یا ابتی، اے میرے ابا جان، یا اباتی، اے میرے ابا جان۔ اس میں لذت ہے، اس میں حلاوت ہے، اس میں مٹھاس ہے، اس جملے کے اندر شیرینی ہے، اس جملے کے اندر پدرانہ عقیدت کا اظہار ہے، اے میرے ابا جان، میٹھا جملہ ہے۔ اور جس وقت باپ نے سختی کی، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم اگر باز نہ آیا سنسار کروں گا، پتھر ماروں گا، میرا گھر بھی چھوڑ دے۔ اب سختی کا جواب بھی ابراہیم علیہ السلام نے سختی کے ساتھ نہیں بلکہ محبت کے ساتھ دیا ہے، پیار کے ساتھ دیا ہے، نرمی کے ساتھ دیا ہے۔ فرماتے ہیں جواب میں سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو۔ والدین سے محبت کا معیار بھی ابراہیم کی سیرت اور کردار میں موجود ہے۔
اور اولاد سے محبت کا معیار بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار میں موجود ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی اولاد سے ضرور محبت کرو، لیکن اولاد کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ اولاد سے محبت کی صورت میں حقوق اللہ پامال نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کسی چیز کا حکم دے، اولاد کی محبت میں وہ حکم پورا نہ کرو، یہ پھر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم و رضا کے پیکر بن گئے۔ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے پوچھا نہیں، ابا جان، ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے اللہ سے سوال نہیں کیا، اے اللہ میرے بیٹے کا جرم کیا ہے، قصور کیا ہے؟ میں نے تو بڑی چاہتوں سے لیا ہے، بڑی تمناؤں سے لیا ہے، بڑی آرزوؤں سے لیا ہے، بڑی خواہشوں کے ساتھ لیا ہے، اللہ بڑی دعاؤں کے بعد لیا ہے، اب اسی اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلا لوں؟ پلٹ کے سوال نہیں کیا، تسلیم و رضا کے پیکر بن گئے۔ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی سیرت بھی انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی بھی فرما برداری کی ہے اور اپنے والد کی بھی فرما برداری کی ہے۔ پلٹ کے اپنے باپ سے سوال نہیں کیا، اے ابا جان چھوٹی سی عمر ہے، میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ دنیا کا کون سا قانون ہے، کون سا ضابطہ ہے، کون سی آرڈیننس ہے، کون سی دفعہ ہے، کون سا نظام، کون سا قانون، کون سی عدالت کہ باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دے؟ نہ پلٹ کے اسماعیل نے سوال کیا، نہ ابراہیم نے سوال کیا، تسلیم و رضا کے پیکر بن گئے۔ آگے چلیے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار کی روشنی میں نوجوانوں کے لیے بھی پیغام ہے، نوجوانوں کے لیے بھی پیغام ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کون سا پیغام؟ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ وہ عقیدے توحید پر قائم رہتے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کو، اپنی قوم کو، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو اور آئندہ نسل کو توحید باری تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اور ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنے والدین کو، اپنی قوم کو، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو، عمائدین علاقہ اور قوم کے سرداران کو، سلطنت کے وزراء اور مشیران کو اور وقت کے بادشاہ کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار کی روشنی میں نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ نوجوانوں حق کے داعی بن جاؤ، حق کے مبلغ بن جاؤ، حق کے پیروکار بن جاؤ، حق کے راستے کے راہی بن جاؤ، حق کا پیغام کونے کونے تلک پہنچا دو، والدین تلک پہنچاؤ، عزیز و اقارب رشتہ داروں تلک پہنچاؤ، سرداران قوم تلک پہنچاؤ، سلطنت کے وزراء اور مشیران تلک پہنچاؤ، حق کا پیغام وقت کے بادشاہ تلک پہنچاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح حق کے داعی بن جاؤ، حق کے مبلغ بن جاؤ، حق کے پیروکار بن جاؤ۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، میں نہیں کہہ رہا، قرآن یہ کہتا ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا جس وقت دیکھا کہ ہمارے معبودان باطلہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے نوجوان سے سنا ہے جو ان کا تذکرہ برائی کے ساتھ کرتا ہے، جو ہمارے معبودوں کو مانتا نہیں ہے، ہمارے بتوں پر نکیر کرتا ہے، وہ نوجوان جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اور یاد رکھو، کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے نوجوانوں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جوانی سے لے کر
جناب اسماعیل علیہ السلام کی جوانی تلک، جناب اسماعیل علیہ السلام کی جوانی سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی تلک، جناب رسول اللہ کی جوانی سے لے کر صحابہ کرام کی جوانیوں تلک، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داعی اسلام بننا ہو، یا جناب بلال حبشی کا مؤذن رسول بننا ہو، جناب زید بن ثابت کا جامع قرآن بننا ہو، یا سلمان فارسی کا حقیقت کا متلاشی بننا ہو، یا پھر اسامہ بن زید کا سپہ سالار اسلام بننا ہو، نوجوانوں کا کردار اسلامی تاریخ کے اندر بڑا واضح اور جگمگاتا ہوا کردار ہے۔ نوجوانوں کا کردار اسلامی تاریخ کے اندر جگمگا رہا ہے۔ آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس لیے کہ آج ہمیں اپنی تاریخ پڑھنا گوارا نہیں۔ آج ہمارے ہیروز بدل چکے ہیں، آج ہمارے ہیروز ہمارے کریکٹر ہیں، ہمارے ایکٹر ہیں، ہماری ایکٹریس ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، عقبہ بن نافع یہ بھی نوجوان تھا، موسیٰ بن نصیر بھی نوجوان تھا، طارق بن زیاد بھی نوجوان تھا، محمد بن قاسم بھی نوجوان تھا۔ یہ اسلام کے جیالے، یہ سرفروشان اسلام، یہ اسلام کے ہیروز نوجوان ہی تھے، ہاں، جو گلشن اسلام کی آب یاری کرنے والے تھے، جنہوں نے چار دانگے عالم کے اندر اسلام کے پرچم کو لہرا دیا تھا۔ آج مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام دشمن عناصر ہمارے نوجوانوں کی تہذیب پر حملہ آور ہیں، ہمارے نوجوانوں کی ثقافت اور کلچر پر حملہ آور ہیں، ہمارے نوجوانوں کی فکر اور سوچ پر حملہ آور ہیں۔ آج سیکولرزم، لبرلزم کے پجاری ہمارے نوجوانوں کا برین واش کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو راستے سے بھٹکا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رہے ہیں، صحابہ کی طرز زندگی سے دور کر رہے ہیں، قرآن و سنت سے دور کر رہے ہیں، علماء سے دور کر رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں فحاشی اور عریانی کے آلات پکڑا دیے گئے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان فحاشی اور عریانی کا رسیا بن چکا ہے، فحاشی اور عریانی کا سپورٹر بن چکا ہے، فحاشی اور عریانی کا پروموٹر بن چکا ہے، فحاشی اور عریانی کو پھیلانے والا بن چکا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی قوت فکر و عمل سلب کی جا چکی ہے۔ آج ہمارا نوجوان اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے، آج ہمارا نوجوان اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو کر یوٹیوب، ٹک ٹاک اور سنیپ کے اوپر ناچ رہا ہے۔ آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ٹیلنٹ کے نام پر اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج وقت کا تقاضا ہے، میں اپنے نوجوان دوستوں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار کی روشنی میں تمہارے لیے پیغام یہی ہے کہ نوجوانوں اٹھ کھڑے ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو اپناؤ، ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کو اپناؤ، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپناؤ، ابراہیم علیہ السلام کے راستے کے راہ رو بن جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے والے بن جاؤ، اور داعی حق بن کر اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچاؤ۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فتح و نصرت کی بشارت پنہاں ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اذ قال لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون۔
یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے سامنے تم سر جھکا کے بیٹھے ہو؟ جواب کیا ملا؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ اب اس آیت کے تناظر میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی پوری توجہ میری طرف رہنی چاہیے۔ آج جب کوئی شخص دین میں اضافہ کرتا ہے، آج جب کوئی شخص رسوم و رواج کا حصہ بنتا ہے، جاہلیت کی روایات اور کلچر کو اپناتا ہے، ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ آپ نے اس طریقے کو کیوں اختیار کیا؟ تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ جواب ملتا ہے۔ قرآن کے اندر ہے؟ نہیں ہے۔ پیغمبر کے فرمان میں ہے؟ جواب ملتا ہے کہ نہیں ہے۔ صحابہ کے طرز عمل میں ہے؟ جواب ملتا ہے کہ نہیں ہے۔ پھر کس کا طریقہ ہے؟ ہماری برادری کا طریقہ ہے، آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ یاد رکھو، جو شخص یہ جواب دیتا ہے کہ یہ طریقہ میری برادری کا ہے، یہ طریقہ میرے آباء و اجداد کا ہے، یاد رکھو وہ طریقہ کبھی بھی انبیائی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مصطفائی نہیں ہو سکتا، وہ طریقہ آبائی ہی کہلائے گا، وہ مصطفائی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ آپ اگر کسی شخص سے سوال کریں کہ عام میت کے گھر تیسرے دن جمع ہو کر حلوے، مانڈے، مٹھائیاں اور چاولوں سے لطف اندوز کیوں ہوتے ہیں؟ مالٹے، کنو اور گڈیریا کیوں کھاتے ہیں؟ یتیم کا مال کھا کر اپنے پیٹ کو جہنم کے انگاروں سے کیوں بھرتے ہیں؟ جواب ملتا ہے ہماری برادری کا طریقہ ہے، جواب ملتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی یہ رسم ہے۔ یاد رکھو، جس عمل کی بنیاد پر برادری ازم ہو، جس عمل کی بنیاد پر معاشرتی دباؤ ہو، جس عمل کی بنیاد پر آباء و اجداد کی رسم ہو، جس عمل کی بنیاد پر بدعت، رسوم و رواج کی مہر ہو، وہ طریقہ نہ انبیائی ہے نہ مصطفائی ہے، وہ طریقہ آبائی ہے۔ اور اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ فجر کی نماز میں آپ 2 رکعت سنت کیوں پڑھتے ہو، جواب دوں گا کہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، میرے پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہے۔ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے آپ کے سر پہ پگڑی کیوں ہے، جواب دوں گا کہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، میرے پیغمبر کے حلیے سے ثابت ہے۔ ہاں یاد رکھیے، جس عمل کی بنیاد پر پیغمبر کا طریقہ موجود، پیغمبر کا فرمان موجود، پیغمبر کا قول موجود، پیغمبر کا عمل موجود، ہاں جس عمل کی بنیاد پر صحابہ کا طرز عمل موجود، وہ طریقہ انبیائی بھی ہے، وہ طریقہ مصطفائی بھی ہے۔ اس کو اپنا لو، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ایسا کرتے ہوئے۔ گزشتہ سال میں نے اسی موقع پر کہا تھا، اسی آیت کی وضاحت میں، کہ مروجہ خیراتیں اور مروجہ کل خانیاں بھی فرسودہ روایات کا حصہ ہے۔ آج کل عموماً لوگوں کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ادھوری بات سنتے ہیں، ادھوری باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ بنیادی وجہ کیا ہے کہ عقل و خرد ادھوری ہے۔ تو کچھ لوگوں نے میرے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب ایصال ثواب کے منکر ہو چکے ہیں، وہ تو ایصال ثواب کو مانتے بھی نہیں۔ تو یاد رکھیے،
میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب کا انکار نہیں ہے، ایصال ثواب شرعاً درست ہے۔ آپ کلام پڑھ کر بھیجیں، ایصال ثواب ہو جائے گا۔ آپ کسی کو طعام کھلا دیں، ایصال ثواب ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھو، طعام وہ جس پر امیروں کی اجارہ داری نہ ہو، طعام وہ جس میں بدعات، رسوم و رواج نہ ہو، طعام وہ جس میں نام و نمود، ریا، شہرت اور دکھلاوا نہ ہو، طعام وہ جس میں غریبوں کو نظر انداز نہ کیا جائے، طعام وہ جو دین پڑھنے والے طلباء کے پیٹ میں پہنچے، اس پر ثواب بھی ملتا ہے اور ثواب پہنچتا بھی ہے۔ اور جس میں نام و نمود ہے، ریا ہے، شہرت ہے، دکھلاوا ہے، جس پر امیروں کی اجارہ داری، آج کل جو ہمارے ہاں مروجہ خیراتی سسٹم ہے، اس میں 80% غیر مستحق لوگ آتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ امراء کو کھلانا یہ خیرات نہیں ہوتی، یہ دعوت ہوتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو دعوت کہتے ہیں، خیرات نہیں کہتے۔ اور مجھے بتاؤ کہ مرگ کے اوپر دعوت کا کیا کام ہے؟ دعوت تو خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، مرگ پر دعوت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ یہ کس چیز کی ہم دعوت کرتے ہیں؟ اور یاد رکھو، جس عمل پر ثواب ملے گا وہ ثواب آگے بھی پہنچے گا۔ یہ عمل ایسا ہے، یہ مروجہ خیراتیں، مروجہ کلخانیاں، اس پر ثواب تو کیا الٹا گناہ ملتا ہے، آگے کیا پہنچائیں گے؟ میت کے پاس کیا چیز پہنچائیں گے جب ہمیں بھی ثواب نہیں ملتا؟ اگلی بات بھی سن لیجئے، ہمارے معاشرے میں آج مروجہ خیراتی کلچر عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی دو وجوہات ہیں، ایک مذہبی جذبات اور دوسرے نمبر پہ معاشرتی دباؤ۔ مروجہ خیراتیں اور مروجہ کلخانیاں، اس میں دونوں عنصر موجود ہیں، مذہبی جذبات کے ساتھ ساتھ معاشرتی دباؤ بھی موجود ہے، برادری کا دباؤ ہے، عزیز و اقارب کا دباؤ ہے، دوست احباب کا دباؤ ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں جو میرے پاس مشورہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ آپ نے ایصال ثواب ہی کرنا ہے، مساجد پہ خرچ کرو، مدارس پہ خرچ کرو۔ جواب ملتا ہے کہ ماں نہیں مانتی، دور سے ماموں آئے ہوئے ہیں وہ نہیں مانتے۔ یہ معاشرتی دباؤ ہے، یہ عزیز و اقارب کا دباؤ ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر، یاد رکھو، لاشعوری ہو، تہذیب اور تعلیم کا فقدان ہو، وہاں پر بدعات، رسوم و رواج کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر شعور ہو، تہذیب و تعلیم کا فروغ ہو، وہاں پر رسمیں دم توڑ جاتی ہیں۔ آج ہماری جہالت کی وجہ سے مروجہ خیراتی کلچر پروان چڑھ رہا ہے، اس کو عروج مل رہا ہے۔ اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مروجہ خیراتی کلچر، مروجہ خیراتیں، مروجہ کلخانیاں، یہ مافیا کا ہم پر ظلم و جبر ہے، یہ معاشرتی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ یہ مروجہ خیراتیں اشرافیہ کی بتہ خوری ہے، یہ مروجہ خیراتیں غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ ہیں۔ آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب آپ نے بڑی بات کر دی، یہ غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ کیسے؟ ہم لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، 15، 20، 40، 50، 100 تلک دیگے بنواتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ کیسے؟ ہاں یہی تو میں سمجھانے لگا ہوں کہ یہ غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ ہے۔ جو پیسہ آپ دیگے بنوانے پر خرچ کرتے ہیں وہ غربا، فقراء، مساکین تلک نہیں پہنچتا۔ اس پیسے سے غربا، فقراء، مساکین کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، مدارس کے مستحق طلباء کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور
آج ہمارا معاشرہ مدارس کے طلباء کے لیے گھی کا ایک پیکٹ دینے کے لیے روادار نہیں ہے۔ میں ذمہ دار منصب کے ساتھ ذمہ دار جگہ پر بیٹھ کر یہ بات کرنے لگا ہوں۔ کسی کو ترغیب دی جائے تو جواب ملتا ہے کہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ گھی کا ایک پیکٹ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن خیرات کے نام پر لاکھوں روپیہ نام و نمود، ریا، شہرت اور دکھلاوے کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، برادری کے اندر اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے اڑا دیا جاتا ہے۔ یہ غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ ہے۔ اور صدقات جاریہ تو ہم بھول چکے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ صدقات جاریہ کسے کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی ترغیب دی ہے ہم نے ان کو بھلا دیا۔ آج ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے مرحومین تلک ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ صدقات جاریہ اپنائیں جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق علم دین سیکھنا اور سکھلانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ خود سیکھو اور آگے سکھلاؤ، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور علم دین سیکھنے والے طالب علم پر اپنا پیسہ خرچ کرو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور پانی کا انتظام کرا کر دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مساجد میں، مدارس میں ضرورت مندوں کو ہینڈ پمپ لگوا کے دینا، موٹر پمپ لگوا کے دینا، واٹر پلانٹ لگوا کے دینا، فلٹریشن پلانٹ لگوا کر دینا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ درخت لگوانا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور قرآن مجید کے نسخے خرید کر کے طلباء میں تقسیم کرانا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اپنی اولاد کو نیک بنانا تاکہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتی رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مساجد کی تعمیر پر خرچ کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مدارس کے اوپر خرچ کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ غرباء، فقراء، مساکین اور مستحق طلباء کرام پر خرچ کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ان کو ہم نے بھلا دیا۔ صدقات جاریہ کو ہم نے پسے پوش ڈال دیا۔ آج کس ماحول میں خیراتیں ہوتی ہیں؟ 80% یتیموں کے مال سے خیراتیں کی جاتی ہیں، اور 20% میں ایک ڈھونگ رچایا جاتا ہے۔ وہ ڈھونگ بھی بتلا دوں آپ کو، میں کسی سیارے سے اترا ہوا نہیں، میں بھی آپ کے ماحول میں بسنے والا ہوں، آپ کے معاشرے اور سوسائٹی میں بسنے والا ہوں۔ کہتے ہیں جی یہ عزیز و اقارب مل کر کر رہے ہیں، وہ مل کر ہو رہی ہوتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یتیموں پر قرضہ چڑھ چکا ہے، وہ پوری زندگی باپ کی خیرات کا قرض اتارتے رہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، کیا یتیموں کو مقروض کر دینا یہ ثواب کا کام ہے؟ یتیموں پر قرضہ چڑھا دینا یہ ثواب کا کام ہے؟ یتیموں کے جسموں سے لباس اتار دینا یہ ثواب کا کام ہے؟ یتیموں کے جسموں کو نوچ کر کھانا یہ ثواب کا کام ہے؟ یتیموں کا مال کھا کر اپنے پیٹ کو جہنم کے انگاروں سے بھرنا یہ ثواب کا کام ہے؟ اگر ہمارا معاشرہ اسی میں ثواب سمجھتا ہے، ایسی خیراتوں کو ثواب کا حصہ سمجھتا ہے، تو یاد رکھیے، میں ببانگ دہل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اس کردار پر ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ تف ہے۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو، شفقت کے ساتھ پیش آؤ، نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ آپ نے انہیں نوچنا شروع کر دیا، انہیں کھانا شروع کر دیا، ان کا لباس اتارنا شروع کر دیا، ان کو ننگا کرنا شروع کر دیا، ان کو مقروض کرنا شروع کر دیا دین کے نام پر۔ ہمارے معاشرے کو کچھ شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ اور ڈھونڈی رسمیں نت نئے طریقوں سے رواج پکڑ رہی ہیں۔ آج کل ایک اور رسم ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہے۔ نماز جنازہ ہوتی ہے، صفیں ٹوٹ رہی ہیں، میت ابھی قبر میں نہیں جاتی، وہیں پر بیٹھ کر لوگ چاولوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
احساس مر گیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر سے درد ختم ہو گیا ہے۔ یہ کھانے کا مقام ہے، یہ چاولوں سے لطف اندوز ہونے کا مقام ہے، یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تمہیں قبر نہیں نظر آتی؟ پتہ نہیں ہمارا معاشرہ کس راستے پر، کس ڈگر پر چل نکلا ہے، اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں، ایسے کھانے کو کھانا ثواب سمجھتے ہیں۔ کھانے والوں کو ذرا برابر بھی درد نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا۔ ذرا اس سے تو بھی پوچھو جس کا باپ مرا ہے، جس کی ماں مری ہے، جس کی بہن مری ہے، جس کا بھائی مرا ہے، جس کا سہاگ اجڑا ہے، جس کا خامد مرا ہے، جس کی بیوی مری ہے، ہاں جس کے سر سے سایہ اترا ہے، جس کا بازو ٹوٹا ہے، جو اپنے پیارے کو قبر کی پاتال میں سلا رہا ہے، ذرا اس سے تو پوچھو کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ اس سے تو ذرا پوچھو کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ اس کے درد کو تو محسوس کرو۔ تم تسلی دینے کے لیے آئے ہو، تم تعزیت کرنے کے لیے آئے ہو، تم غم بانٹنے کے لیے آئے ہو، چاولوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں آئے۔ ذرا اپنے طریقوں کو بدلو، اپنے اندر احساس پیدا کرو۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میت کی تدفین کے ساتھ ہمارا احساس کیوں دفن ہو جاتا ہے، ہماری شرم و حیا کیوں دفن ہو جاتی ہے۔ گزشتہ سال اسی موقع پر، اسی آیت کی وضاحت میں نے ایک اعلان کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ آئندہ رسوم و رواج بدعات کے اس کلچر کا حصہ نہیں بنوں گا، مروجہ خیراتی کلچر کا حصہ نہیں بنوں گا۔ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، تحدیث بن نعمت کے طور پر میں روایتی مولوی نہیں ہوں الحمدللہ، خیراتی ملا بھی نہیں ہوں الحمدللہ۔ 1 سال گزر چکا ہے، ایسے کسی اجتماع میں ایک مرتبہ بھی نہیں کیا، اور معاشرے کا دباؤ میرے اوپر بھی پڑا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ چندہ بند ہو جائے گا، مدرسہ بند ہو جائے گا اگر آپ نے یہ سخت رویہ اپنایا۔ میں نے کہا کہ بند ہو جانے دو، لیکن بے غیرتی اور بے حمیتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے انحراف کر کے میں چندہ نہیں کمانا چاہتا۔ آج بھی میں اللہ سے یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ جتنی زندگی ہے غیرت کے ساتھ، حمیت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور خودداری کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ چاپلوسی کے ساتھ نہیں، دین کو بیچ کر کے نہیں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم سمجھتے ہیں کہ اوروں کے لیے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر گمراہی جہنم کی آگ کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ یہ پیغمبر کا فرمان تمہارے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ حضور کا فرمان من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا جس کام کا ہم نے حکم نہیں دیا، جو شخص کرے گا وہ مردود ہے، ایسا کام مردود ہے۔ حضور کا یہ فرمان تمہارے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ اللہ تمہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، یہ فرسودہ روایات ہمارے معاشرے سے کیسے ختم ہوں؟ جب ہر طرف سے دباؤ ہے، معاشرتی دباؤ ہے، برادری کا دباؤ ہے، عزیز و اقارب رشتہ داروں کا دباؤ ہے، یہ فرسودہ روایات کیسے ختم ہوں گی؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، بھائی مرنا تو ہم سب نے ہے، اس پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ تو ہر شخص کو یہ وصیت کر دینی چاہیے کہ میری تجہیز و تکفین سنت کے طریقے کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، صحابہ کرام کے طرز زندگی کے مطابق کرنے، اور میرے مرنے کے بعد فرسودہ روایات، بدعات، رسوم و رواج کا ارتکاب مت کرے۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، اور اگر ہم یہ وصیت کریں گے اور ہمارے بعد والے اس پر عمل کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہمارے معاشرے سے یہ فرسودہ روایات ختم ہو جائیں گی۔ پھر کسی غریب کے بچے کو قرض لے کر خیراتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔